گریبان کے اندر جھانک کر کتاب فطرت کا مطالعہ کر لیجیے. ہر ایک گواہی دے گا کہ ہاں بات تو بالکل ٹھیک ہے، یہی حق ہے، یہی انصاف. چھوٹے سے آدمی سے لے کے بڑے سے آدمی تک آپ اپنے گھر کے دروازے پر کسی کو نوکر رکھتے ہیں، ملازم، گارڈ. یہ آپ کی بہت ہی سلیقے کے ساتھ، انتہائی ڈسپلن کے ساتھ، انتہائی پابندی کے ساتھ 50 سال 60 سال آپ کی خدمت کرتا ہے، ہر طرح کی خدمت. آخری وقت میں کہیں آپ کو صرف اتنا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کر تو رہا ہے سب کچھ بالکل ڈسپلن کے ساتھ، مگر یہ جو کچھ کر رہا ہے تنخواہ کی خاطر کر رہا ہے، اپنی مصلحت کی خاطر کر رہا ہے، یہ میرا وفادار نہیں ہے. جہاں پتا چلا وفادار نہیں ہے، پھر آپ کا کیا رویہ ہوگا؟ جو کچھ اس نے 40 سال 50 سال 60 سال خدمت کی ہے محفوظ رہے گی یا اکارت؟ کیا بڑی زور سے کہا اکارت آپ نے؟ نہیں کچھ سوچا بھی؟ اس نے 60 سال خدمت کی ہے آپ کی، ہیں؟ اکارت. سب کہہ رہے ہیں اکارت. کیوں اکارت؟ یہ وفا کس چیز کا نام ہے؟ وفا کس چیز کا نام ہے؟ کیسے پتا چلتی ہے وفا؟ کوئی میٹر ہے؟ یہاں بہت سے سائنٹسٹ ہوں گے، ڈاکٹر صاحبان ہوں گے، بخار ناپتے ہیں میٹر سے، بلڈ پریشر ناپتے ہیں ایک مخصوص انسٹرومنٹ کے ذریعے سے. ہر چیز ناپنے کا انسٹرومنٹ ہے. وفا پتا چلانے کا کیا انسٹرومنٹ ہے آپ کے پاس؟ اچھا کوئی ہے یا نہیں؟ یہ خود ایک سبجیکٹ ہے، اس پہ بڑی بحث ہو سکتی ہے، مگر میں پوچھ رہا ہوں آپ جو بھی انسٹرومنٹ آپ کے پاس ہو، جو بھی معیار ہو، اگر آپ مطمئن ہو گئے کہ یہ وفادار نہیں ہے، جب تک پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ وفادار نہیں ہے، اگر کوئی کام کرتا تھا ادھورا بھی تو آپ چشم پوشی کرتے تھے. ادھورا کام کیا مگر چشم پوشی، ارے چھوڑو جانے دو، ٹھیک ہے. وہ خود آتا تھا کہتا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ماں، ہاں ہاں بھائی ٹھیک ہے. ابھی وہ حرف توبہ کا حرف مکمل بھی نہیں ہوتا تھا کہ آپ کہتے تھے ہاں ہاں بھائی ٹھیک ہے. اور ادھر آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ وفادار نہیں ہے. اب وہ کام جتنا بھی کرے، جتنا بھی کام کرے، اور کام کرنے کے بعد بھی ایکسٹرا بھی اگر کھڑا رہے تو اطمینان کے بجائے وحشت ہوتی ہے. اسے 7 بجے چلا جانا چاہیے تھا، 8 بجے تک دروازے پر کیوں ہے؟ کہیں سازش تو نہیں ہے؟ توجہ ہے؟ ارے بھئی یہ حقیقی زندگی کی بات ہو رہی ہے، آپ کی بات ہو رہی ہے. صبح سے شام تک کراچی کا کلچر یہ ہو چکا ہے یا نہیں؟ ایک گھر کے دروازے پر ڈیوٹی دینے والے ملازم سے لے کر ملک کے وزیر اعظم اور صدر تک کیفیت یہی ہوتی ہے. فوج میں کتنی جانبازی سے لوگ ڈیوٹی کرتے ہیں. کسی بھی مرحلے پہ پتا چل جائے کہ یہ ملک کا وفادار نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کورٹ مارشل ہو جائے گا. 60 برس 70 برس ایک شخص نے خدمت کی، فوجی کے گھر پیدا ہوا، فوجی ہی مولوی نے کلمہ پڑھایا. آج کل آپ لوگوں کو فوجی مولوی کلمہ پڑھا رہے ہیں زیادہ تر. فوجی مکتب میں پڑھا، فوجی کے گھر پیدا ہوا، فوجی ماں نے دودھ پلایا، فوجی آغوش میں پروان چڑھا، فوجی نے کلمہ پڑھایا، فوجی اسکول میں پڑھا، جب بیمار پڑا فوجی ہاسپٹل میں علاج ہوا، اور پھر اسے باپ کے ساتھ ساتھ فوج میں ملازمت مل گئی، اور 40 برس تک اس نے ملازمت کی، خوب تمغے حاصل کیے، ایوارڈ حاصل کیے، اعزاز حاصل کیا، کارنامے کیے.
اور ایک کہیں سے لیک ہو گئی بات کہ یہ تو ہندوستان کے لیے جاسوسی کر رہے تھے. اب کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کارنامے. ارے کارنامے، اس کے کارنامے، اس کے باپ کے کارنامے، اس کے دادا کے کارنامے، سب اکارت، سب اکارت. ارے اس نے فلاں موقع پر وزیر اعظم کی جان بچائی تھی، خود سامنے آ گیا تھا. فلاں موقع پر جناب صدر کے سامنے آ گیا تھا، اور اگر سامنے نہ آتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. مگر دیکھیے نا کتنی ہوشیاری سے سامنے آیا تھا کہ سینے پہ گولی نہیں لگی. عجب نہیں کہ اس نے خود یہ سازش رچی ہو کہ تم ایک طرف سے گولی چلانا اور ہم سامنے آ جائیں گے، مگر ایسے چلانا کہ نہ ہمیں لگے نہ انہیں لگے، بس ہمارے لیے ایک تمغہ بن جائے گا کہ ہم نے جانے ساری کی، تاکہ ہماری پوسٹ کچھ اور اوپر چلی جائے، تاکہ ہم جس کے ایجنٹ ہیں اس کے لیے جم کے کام کر سکیں. جتنے کارنامے سب شک کی نظر ہو جائیں گے جب آپ انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر، سیاسی سطح پر، قانونی سطح پر کارناموں کو اکارت کر دیتے ہیں بے وفائی سامنے آنے کے بعد. تو اللہ کا کلام کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد.